اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی نظر ثانی سیول کیسز میں سیول آرڈرز یا سیول ججمنٹس کے خلاف کوئی معقول وجہ کے ساتھ، کیونکہ عدالت حتمی نتیجہ میں جب اس نہج پہ پہنچتی ہے کہ ہر کیس میں کون سی وجہ یا کون سی حالات ہیں جن کی بنا پر نظر ثانی کی جا سکتی ہے۔ ایک دفعہ دعویٰ واقعات مکمل ہو جاتے ہیں، جب بحث مکمل ہو جاتی ہے اور انہی سرکمسٹانسز پر فیصلہ ہو جانے کے بعد ایک ریویو پٹیشن اس وجہ سے نہیں دی جا سکتی ہے کہ اس کیس میں جو بحث ہوئی ہے، جو آرگومنٹس ہوئی ہے، وہ مختلف طریقے سے ہونی چاہیے تھی، لیکن سالڈ گراؤنڈ ضروری اور اہم معاملے پر ایشو فریم نہ کرنا، جس کی وجہ سے فرض کریں کہ شہادت جو ہے مدعی وہ نہیں آ سکی ہے، ایشو فریم ہونے سے رہ گیا تھا، اور مدعی جو ہے چونکہ ایشو فریم نہیں ہوا، اس پہ شہادت نہیں ہوئی ہے، تو مدعی اپنا موقف ثابت کرنے میں ناکام ہو گیا ہے، اور عدالت کے لیے اپنے فیصلے کی ریویو کرنے کے لیے بڑی معقول وجہ ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے 1979 ALD پیج 524 جو ہے وہ اس حوالے سے میں کچھ گائیڈ لائنس دے دیتی ہے، اور 2016 MLD پیج 1793 اور 2018 CLC پیج 1666D جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اور بعض اوقات پارٹیز کو نوٹس دیے بغیر کوئی فیصلہ کرنا، یہ بھی ایک اہم وجہ ہے، اہم ریزن ہے، گراؤنڈ ہے سیول ججمنٹس یا آرڈرز کے خلاف ریویو کرنے کے لیے۔ جیسے کوئی آرڈر کسی عورت کو کسی مانی ڈگری میں گرفتار کرنے کا حکم ہے، تو یہ بڑی مسٹیک ہے، اس کو یعنی ریویو پٹیشن اگر آ گئی ہے تو وہ درست کی جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو ایپلیکیبل لا ہے اس کو اپلائی نہ کرنا، جو پہلے سے طے شدہ اور غیر متنازع ہے، اور جب اس طرح کا معاملہ آ گیا ہے تو پھر ریویو ہونا چاہیے، اور ریویو پٹیشن جو ہے وہ ایکسیپٹ ہونی چاہیے، اور باقاعدہ عدالت کو اپنے معاملے کو جو ہے اس کو درست کرنا چاہیے، کیونکہ ایپلیکیبل لا کو اپلائی نہیں کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے PLD 1973 سپریم کورٹ پیج 110 2001 MLD پیج 192 PLD 1991 سپریم کورٹ پیج 905 اور 1997 MLD پیج 965 اور PLD 1976 لاہور ہائی کورٹ پیج 1173 اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی معاملے کو جس کی سماعت کا عدالت کو کوئی اختیار سماعت ہی نہیں ہے، سماعت کے لیے فرض کریں قبول کر لیتی ہے عدالت، اگر ریویو اسی آرڈر کے خلاف کیا جاتا ہے تو وہ ایک معقول وجہ ہے، نظر ثانی ہونی چاہیے۔ اگر عدالت کو کاغذاً حاصل نہیں ہے تو پھر بھائی کس چیز کی، جب اختیار سماعت ہی نہیں ہے، اس کی جورسڈکشن ہی نہیں بنتی ہے، تو پھر اس کی معقول وجہ ہے، تو ایسی صورتحال میں جو ریویو پٹیشن ہے یہ فائل کی جا سکتی ہے، اور اس پہ بیسک لا PLD 1958 سپریم کورٹ پیج 79 اور 1984 CLC پیج 732 واضح کر دیتی ہے اس بات کو کہ اگر جورسڈکشن کا کوئی معاملہ ہو تو اس کو ریویو پٹیشن میں عدالت جو ہے نظر ثانی کر سکتی ہے۔ اور اس کے بعد ضروری پارٹی کو شامل نہ کرنے کی وجہ سے دعوے کو اگر خارج کر دیا جاتا ہے تو پھر بھی یہ ایک اہم معقول وجہ ہے جو سامنے اگر آ جاتی ہے تو اس کو کرنا چاہیے۔ یا ڈگری شدہ رقم کا اگر فرض کریں ارتھمیٹیکل غلطی ہو گئی یا غلط حساب لگا دیا گیا ہے، یا جہاں پہلے ہی بااختیار فیصلہ کسی پوائنٹ پر پہلے ہی موجود ہے، تو پھر اگر عدالت کوئی ایسی ایرر کر جاتی ہے تو اس کو ریویو میں ٹھیک کیا جا سکتا ہے، یا عدالت نے کسی اہم ایشو پر فیصلہ کرنا omit کر دیا ہے تو پھر بھی ریویو پٹیشن ایکسیپٹ کی جا سکتی ہے۔ فرض کریں کہ آرڈر پاس کرتے ہوئے، ججمنٹ پاس کرتے ہوئے لمیٹیشن ایکٹ 1908 کے جو بیسک لا ہے، جو بیسک پرنسپلز ہیں، ان کو فرض کریں ڈیویٹ کیا ہے، تو پھر بھی ریویو پٹیشن فائل جو ہے ہوگی، اور پھر باقاعدہ اس کو ایکسیپٹ بھی کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کسی ایسی قانونی نقطے کا نوٹس عدالت نہیں لیتی ہے جو عدالت پر بائنڈنگ ہے، تو پھر بھی ریویو پٹیشن میں اس کو وہ درست کر سکتی ہے،
اور اس کے بعد بعض اوقات کسی جو اسپیشل پروویژن ہے لا کی وہ اگر موجود ہے اور اس کو زیر غور نہیں لا سکی ہے عدالت کسی وجہ سے، کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، تو جب ریویو پٹیشن آئے گی تو عدالت اس کو درست کر سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ فرض کریں کہ یک طرفہ ڈگری یعنی بغیر آرڈر 9 رول 13 جو ہے اس کے طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ اگر منسوخ کرتی ہے یک طرفہ ڈگری عدالت کو، تو پھر عدالت میں جب ریویو پٹیشن آئے گی تو وہ اس کو باقاعدہ 9(13) کے مطابق ٹریٹ کرے گی، کیونکہ اس پہ باقاعدہ طور پر پروویژن موجود ہے۔ اور قانون میں کوئی امینڈمنٹ اگر آ گئی ہے اور عدالت کے نوٹس میں نہیں ہے اور عدالت نے فیصلہ کر دیا تو پھر بھی ریویو پٹیشن میں وہ درست کیا جا سکتا ہے۔ اور جہاں پر اختیار سماعت واضح نہیں ہے اور عدالت نے فیصلہ کر دیا پھر بھی ریویو پٹیشن میں عدالت اس کو نظر ثانی میں لے آ سکتی ہے۔ اور اگر فیصلہ کرتے ہوئے کسی ایفیکٹو ایشو کو نظر انداز کر دیا ہے، زیر بحث نہیں لایا گیا ہے، تو پھر بھی سیم کورٹ ریویو پٹیشن میں اس کو زیر بحث لا سکتی ہے۔ یا ایسے کیسز میں راضی نامہ کرنا جس میں نابالغ فریق مقدمہ ہے اور بغیر عدالت کی اجازت کے دعویٰ جو ہے وہ ڈگری کر دیا گیا اور نابالغ کی طرف سے جناب فرض کریں کہ راضی نامہ بھی کروا لیا گیا، عدالت کی اجازت ہی نہیں تھی، جب عدالت کے نوٹس میں یہ بات آ گئی ہے بذریعہ ریویو پٹیشن تو ریویو پٹیشن میں یہ معاملہ جو ہے وہ درست کیا جا سکتا ہے۔ یا جہاں پر اہم واقعات پر فیصلہ غلط مفروضہ پریزمپشن کے اوپر دے دیا جاتا ہے، فرض کر لیتے ہیں کوئی بھی مس پریزمپشن ہو جاتی ہے تو پھر بھی ریویو پٹیشن میں وہ اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ یا کوئی آرڈر جو ہے لیگلی جو قانون اور انصاف کے تقاضے ہیں ان سے ٹوٹلی ڈیویٹ کر رہا ہے تو پھر بھی ریویو پٹیشن میں اس کو درست کیا جا سکتا ہے۔ یا پھر بعض اوقات دعویٰ مدعی کے وکیل کی موجودگی میں یا بعد میں عدم پیروی داخل دفتر کر دیا جاتا ہے تو پھر بھی اگر ریویو پٹیشن فائل کی جاتی ہے تو اس میں بحال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد بعض اوقات عدالت اپیل نے ماتحت عدالت کی فائنڈنگ کو اس کے غلط ہونے پر وجوہات فرض کریں بیان کیے بغیر ہی منسوخ کر دیا ہے، تو پھر بھی جب عدالت کے نوٹس میں یہ بات آ جائے تو ریویو پٹیشن میں یہ بات واضح ہو جائے تو ریویو میں یہ درست کیا جا سکتا ہے۔ یا عدالت اپیل نے کوئی اور ایسی مسٹیک ایرر کر دی تو پھر وہ بھی کر سکتی ہے۔ یا جہاں دعویٰ فرض کریں غلطی سے خارج کر دیا گیا ہے جبکہ اس کو ڈگری ہونا تھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عدالت جو ہے وہ کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے، فرض کریں کہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا ایک پارٹیشن سوٹ تھا، پارٹیشن سوٹ میں ساتھ انجیکشن آرڈر بھی تھا، تو عدالت میں مخالف پارٹی آئی، اس نے بیان دے دیا کہ جناب ہم واقعی جو ہیں حصے دار ہیں دونوں پارٹیز اور ہم جو ہے بغیر پارٹیشن کے ہم جو ہے کوئی ایلینیشن نہیں کریں گے۔ عدالت نے خارج کر دیا دعوے کو، انفرکچس کر دیا۔ اب یہاں پہ کوسچن رائز ہوتا تھا کہ جناب یہ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ اس میں تقسیم بھی مانگی گئی ہے، عدالت نے باقاعدہ تقسیم دینی تھی تو اس میں ابتدائی ڈگری آنی تھی، تو عدالت کو جب ریویو پٹیشن فائل کی گئی عدالت نے فوری اپنی ایرر کو درست کر لیا کیونکہ یہ قانوناً ایک غلطی سرزد ہو گئی تھی۔ اس کے بعد پھر بعض اوقات جہاں عدالت نے اپیل کو بوجہ زائد المیعاد خارج کر دیا ہو بغیر اس کی پرواہ کیے کہ بھئی چھٹیاں چل رہی تھیں، چھٹیوں کو نظر انداز کر دیا تھا، تو پھر بھی اگر ریویو پٹیشن فائل کی گئی ہے تو بھئی اس میں دیکھ لینا چاہیے اور ریویو میں اس کی غلطی درست کی جا سکتی ہے۔ یا جہاں پر عدالت نے پارٹیز کے ساتھ کوئی فرض کریں کہ ڈسکریمنیشن کی ہے کسی قسم کی، جو اصل میں کانسٹیٹیوشن پاکستان 1973 آرٹیکل 25 جو ہے ایکویلٹی بیفور لا کو انٹرپریٹ کر دیتا ہے، اور جہاں پہ بھی پارٹیز ڈسکریمنیشن فیل کرتی ہیں اور وہ ڈسکریمنیشن واضح ہو جاتا ہے تو وہ ریویو میں بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اور جہاں پر اہم قانونی نقطہ جو عدالت کے سامنے زیر بحث لایا گیا ہو، فیصلہ کرتے ہوئے عدالت فرض کرے اس کو سکپ کر گئی ہو تو پھر بھی ریویو پٹیشن فائل کر جائے گا۔ اب کوئی بھی اپیرنٹ مسٹیکس آن دا فیس آف ریکارڈ، کوئی بھی جب بھی آ جائے گا نا صاحب، کوئی بھی غلطی جو سامنے آ جاتی ہے، اب وہ تمام ان وجوہات کی بنا پر صادر شدہ جو بھی آرڈر ہے یا ڈگری ہے اس پہ ریویو کیا جانا چاہیے اور ریویو جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوتے ہوئے اس کو نظر ثانی کر دینی چاہیے۔ اب اس حوالے سے 1995 SCMR پیج 233
1993 SCLC पेज 2287, 1973 SCMR पेज 233, ऑल इंडिया रिपोर्टर 1954 सुप्रीम कोर्ट पेज 526, PLD 1973 पेज 64 है, PLD 1973 सुप्रीम कोर्ट पेज 110 है, 1989 SCMR पेज 1008, 1993 SCMR पेज 1232 और PLD 2003 सुप्रीम कोर्ट पेज 724 है, और PLD 2010 सुप्रीम कोर्ट पेज 665 है, 1995 SCMR पेज 922 है। उसके अलावा PLD 2000 कराची हाई कोर्ट पेज 258 है, PLD 1991 सुप्रीम कोर्ट पेज 905 है, 1992 MLD पेज 515 है, PLD 2003 सुप्रीम कोर्ट पेज 724 है, 2008 SCMR पेज 763 वाज़ेह कर देता है कि जहां पर apparent mistake on the face of records सामने आ जाती है ना, उन की बिना पर कोई भी सादर शुदा जो आर्डर है या डिग्री है वो काबिल नजर सानी होनी चाहिए, उस पर नजर सानी कर देनी चाहिए अदालत को। हाँ, अब सही बात इस तरह से है कि किसी आर्डर या डिग्री के रिव्यूएबल होने की कोई माकूल वजह या ग्राउंड किस तरह से डिटरमिन होगी। मसलन अगर दावा गलती से मदई की हाजिरी में अदम पैरवी खारिज कर दिया गया है या दस्तखत हो जाने के बाद फर्ज करें कोई मामला आ जाता है, अब ऐसी सूरत हाल पर ये एक अहम ग्राउंड है नजरसानी करने की, और माकूल वजूहात की बिना पर ही नजरसानी की जानी चाहिए। मसलन किसी पार्टी को शहादत पेश करने के लिए अगर माकूल मौका नहीं दिया अदालत ने तो फिर नजरसानी कर लेनी चाहिए अदालत को, और जो मिसल पर ज़रूरी या अहम वाक़यात को ज़ेर गौर अदालत नहीं लाई है उनको ज़ेर गौर लाने के लिए अगर रिव्यू पटिशन फाइल की गई है तो रिव्यू कर लेना चाहिए। उसके बाद साहिब एक बात ज़हन में रखेगा, किसी ख़ास मामले के मुतल्लिक़ इख्तियारात इस्तेमाल करने का जो तरीक़ाकार कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में दिया गया है, इसमें जुडिशल माइंड इस्तेमाल करना था कोर्ट ने, अगर फ़र्ज़ करें नहीं इस्तेमाल किया गया, ख़ास तरीक़ाकार नहीं इस्तेमाल किया गया, तो फिर भी रिव्यू पटिशन में वो अदालत जो है उसको इस्तेमाल कर अपना माइंड इस्तेमाल करे और रिव्यू कर ले उस मामले को। और सही वाक़यात के मुतालिक बाज़ औक़ात प्रिज्यूम अदालत गलत कर लेती है, उसको भी तो हमेशा से दुरुस्त की जा सकती है रिव्यू पटिशन में। इस हवाले से PLD 1990 सुप्रीम कोर्ट पेज 76 और 2005 CLC पेज 884 हमें कुछ गाइडलाइंस देती हैं। और असल मामला ये है साहिब कि बाज़ औक़ात ना हायर कोर्ट्स होती हैं अपने साहब के फैसले की वजाहत करती हैं और बाद में जो है ये बात सामने आती है कि जो डिग्री या आर्डर दिया गया है वो अदालत का जो पहला फैसला था ना, जिसकी बाद में उन्होंने तौज़ीह कर ली थी, वजाहत कर दी थी, तो वो उसी बिना पे जो है ना जो पहली प्रेसिडेंट थी उसको मद्देनज़र रखा गया, जो लेटेस्ट बाद में वर्जन दिया है अदालत ने उसको नज़रअंदाज किया गया है। मसलन जैसे पिछले दिनों एक केस में हमने देखा रवाज आम के हवाले से था, रवाज आम के हवाले से पहले एक जजमेंट आ गई कि जनाब रवाज आम जो है उसको कंसिडर किया जाएगा, ख़ास तौर पे डेक्लेरेटरी सूट में जो पहले होते थे पंजाब के अंदर, और बाद में ये बाकायदा आया था कि नहीं भाई, जब एक बंदा मुसलमान है तो इस्लाम उसका मज़हब है और इस्लामिक जो कानून वरासत है वो सुपरसीड कर जाएगा उसके रवाज आम से। अब फ़र्ज़ करें अदालत रवाज के मुताबिक डिग्री दी है, तो बाद में अगर आप लेटेस्ट जजमेंट जो थी साकब निसार वाली वो हमने पेश जब करते हैं तो फिर अदालत उसको रिव्यू भी कर सकती है अपने फैसले को कि सुप्रीम कोर्ट ने जो लेटेस्ट हमें वर्जन दिया है, जो लेटेस्ट जो इंटरप्रिटेशन दी है वो ये है। इस हवाले से PLD 1990 सुप्रीम कोर्ट पेज 1060 हमें जो है ना इस बात को वाज़ेह कर देती है कि साहब का फ़ैसला जो बाद में दुरुस्त कर दिया गया है या उसी फैसले को तब्दील कर दिया गया है, तो फिर ये बात जो है वो जब अदालत के नॉलेज में आ जाए तो फिर साहिब ये एक अच्छी ग्राउंड बन सकती है रिव्यू पटिशन के लिए। और फिर बात ख़ास तौर पे जहाँ दावे में किसी
ایشوز کو فریم کر کے اس کا برڈن آف پروف غلط فرض کریں ایٹریبیوٹ کر دیا گیا ہے. فرض کریں کہ ایک برڈن آف پروف آنا تھا پلانٹف کے اوپر، وہ فرض کریں کہ ڈیفینڈنٹ پہ دے دیا گیا ہے، تو پھر اب یہ ایسی مسٹیک ہے جو کہ ریویویبل ہے اور ریویو میں اس کو درست کیا جانا چاہیے. اور جہاں کیس کسی نئی وجہ سے جو ہے وہ معاملہ سامنے آ گیا ہے اور متاثرہ فریق واضح پریشان ہو گیا کہ یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ، قانون یہ کہتا ہے اور عدالت نے کوئی فیصلہ اور دے دیا، تو آپ فوری طور پر ریویو میں جائیں گے، لیکن سکوپ تھوڑا سا لمیٹڈ ہے. اب جہاں عدالت کسی ایسی چیز کا حکم دے اس کے متعلق کسی پارٹی نے پرے ہی نہیں کی ہے، تو پھر بھی مخالف پارٹی کہے گی کہ جڑی منگی نہیں سی وہ کیویں دے سکنے تم. یعنی پارٹی نے ہمیشہ لینا تو صحیح وہی ہے جو وہ مانگنے آیا ہے، جس چیز کی اس نے پرے کی ہے، جس چیز کی اس نے صدا کی ہے. اب کوئی عدالت اس کو وہ چیز بھی دے دے جو اس نے مانگی نہیں ہے، کوئی چیز اس نے ڈیمانڈ ہی نہیں کی ہے، تو پھر کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ تو ایسے اگر عدالت اس طرح کو فیصلہ کر لے تو اس کو ریویو کر سکتی ہے. ججمنٹ میں کوئی قانونی غلطی ہو گئی ہے، اس کو باقاعدہ ریویو کیا جا سکتا ہے. اور یک طرفہ آرڈر کو ایسی وجہ کی بنا پر منسوخ کرنا جو کہ فرض کریں 9(13) میں نہیں ہے، آرڈر 9 کہیں پہ بھی وہ وضاحت نہیں ہے، تو پھر اس کو ریویو کیا جا سکتا ہے. فرض کریں آرڈر 41 رول 33 کے تحت اختیارات جو تھے اپیل میں دیے گئے پوائنٹس پر غور نہیں کیا گیا ہے، تو پھر بھی اس کو ریویو کیا جا سکتا ہے. کسی دستاویز کے کنٹینٹس کے متعلق غلط پریزمپشن کریٹ ہو گئی ہے فرض کریں عدالت میں، تو پھر اس کو بھی باقاعدہ طور پر ریویو کیا جا سکتا ہے. کہ نابالغ کے گارڈین نے دعوے کی پیروی فرض کریں بے احتیاطی سے کی ہے اور عدالت نے اس چیز کو نظر انداز کر دیا، تو پھر بھی ریویو اس بات کو کیا گیا ہے. تو جب صاحب دیکھ لیں کہ بعض اوقات عدالت سے کوئی فراڈ کے ساتھ کوئی آرڈر لے لیتا ہے، تو پھر اس کو بھی عدالت ریویو میں بھی منسوخ کر سکتی ہے اسی آرڈر کو فوری طور پر. اب صاحب اس طرح سے ہے کہ سکوپ آف ریویو، سول ریویو کا جو سکوپ ہے وہ بڑا لمیٹڈ ہے. اونلی ٹو ریکٹیفائی دا کلیریکل اور arithmetical error or mistake apparent on the face of case. یعنی سول ریویو کیا جائے گا، حسابی غلطی ہو گئی ہے، ارتھمیٹیکل غلطی ہو گئی ہے، حسابی غلطی کلیریکل مسٹیک ہو گئی ہے، یا آن دا فیس آف ریکارڈ کچھ معاملہ غلط ہو گیا، قانون کچھ کہتا تھا، عدالت نے کچھ فیصلہ کر دیا، سرکمسٹانسز آف کیس کچھ کہتے تھے اور فیصلہ کچھ اور کر دیا گیا ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا صاحب کہ کسی نئے اہم میٹر یا شہادت کے دریافت نہ ہونے کی صورت میں ریویو پٹیشن نہیں فائل کر سکتی، اور ریویو پٹیشن مینٹینیبل ہی نہیں ہے. اس حوالے سے ایم ایل ڈی 2018 ایم ایل ڈی پیج 155 بی اے، پی ایل ڈی 2017 پشاور ہائی کورٹ پیج 2330 اور 2017 ایم ایل ڈی پیج 827 اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اپیل یا نگرانی کی ریمیڈی کی موجودگی میں ریویو کا کوئی جواز ہی نہیں ہے، کیونکہ ریویو تو بھائی لمیٹڈ سا ہے. ارتھمیٹیکل مسٹیک، کلیریکل مسٹیک یا مسٹیک آن دا اپرنٹ فیس آف ریکارڈ، سامنے نظر آ رہی ہے غلطی، تو پھر ریویو ہوگا، ادروائز تو اپیل ہے یا ریویژن ہے. اس بات کو 2017 سی ایل سی پیج 1452 جو ہے بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کرتی ہے. لیں دوستو، سکوپ تھوڑا سا ڈسکس کر رہے تھے ہم، کچھ دوست بیٹھے، تو میں نے کہا سارے سجنوں بیلیوں کے ساتھ ڈسکس کیا جانا چاہیے کیونکہ بڑی اہم چیز ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ہم جو ریویو پٹیشنز کی لیگل ایشوز اور جورسٹک ٹیکنیکلٹیز ہیں اس کو ہم زیر غور لاتے ہیں، اور اس پہ انشاءاللہ ہم کچھ گپ شپ لگاتے ہیں. نیکسٹ دعاؤں میں یاد رکھیے گا صاحب، دوبارہ ملتے ہیں. اللہ حافظ.